تاریخ کے جھروکوں سے ملکہ رضیہ سلطانہ۔ رضیہ سلطانہ خاندان غلامہ کے تیسرے فرمانروا سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی اور اسی خاندان کے پہلے سلطان قطب الدین ایبک کی نواسی تھی۔ رضیہ سلطانہ بچپن ہی سے بڑی ذہین و فطین تھی۔ التمش جو علم دوست حکمران کے طور پر پہچانا جاتا تھا، اس نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ رضیہ نے ابتدا میں قرآن پاک پڑھا، پھر بڑے بڑے علماء سے مروج علوم کی تعلیم پائی۔ اس کے علاوہ عربی، فارسی اور ترکی زبانوں پر عبور حاصل کیا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ فنون حرب و ضرب بھی سیکھے اور شاہ سواری، شمشیر زنی اور نشانہ بازی میں بھی طاق ہو گئی۔ اس کی اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے التمش اس کو بہت عزیز جانتا تھا۔ اسے کاروبار حکومت چلانے کے گر بھی سکھاتا رہتا اور حکومتی امور میں اس سے مشورہ بھی لیتا۔ اگر حکومتی امور کے سلسلے میں اسے دائرۂ حکومت سے باہر بھی جانا پڑتا تو رضیہ کو اپنا جانشین مقرر کر جاتا۔ حالانکہ اس کے بیٹے بھی موجود تھے، مگر وہ بیٹوں کے بجائے بیٹی پر زیادہ اعتماد کرتا۔ اس کی عدم موجودگی میں رضیہ نہایت خوش اسلوبی سے امور مملکت انجام دیتی۔ یوں التمش کے زمانے سے ہی رضیہ سلطانہ کو سلطنت کے امور سے واقفیت ہو گئی تھی۔ حکومت کے بہت سے پیچیدہ مسائل میں اس کی رائے حرف آخر کا درجہ رکھتی۔ التمش کو اس کی فہم و فراست پر بےحد اعتبار تھا۔ گوالیار کی فتح کے بعد التمش نے اپنے چند خاص امراء کی موجودگی میں رضیہ سلطانہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ ان امراء نے اس موقع پر التمش سے سوال کیا کہ آخر بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک بیٹی کو تاج و تخت کا وارث قرار دینے میں کیا حکمت ہے؟ التمش نے جواب دیا، میں بیٹوں کی عادات و اطوار اور چال چلن سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اس وقت جبکہ ہر لحاظ سے وہ میرے دست نگر ہیں، بری طرح سے میں خواری اور عیش و عشرت میں مشغول ہیں۔ اسی وجہ سے میں انہیں حکمرانی کے قابل نہیں سمجھتا۔ رضیہ سلطانہ کو میں اپنے بیٹوں پر اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ اگرچہ بظاہر وہ عورت ہے، لیکن عقل و پختگی کے لحاظ سے وہ حقیقتاً مرد ہے۔ رضیہ سلطانہ بلا شبہ بہادر اور جری خاتون تھی۔ وہ مردانہ لباس میں تمام ہتھیار لگا کر گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلتی۔ ہندوستان کے بادشاہوں کا دستور تھا کہ جب وہ شکار کو جاتے تو اپنے ساتھ حرم کی خواتین کو بھی لے جاتے۔ ایک مرتبہ التمش شیر کے شکار کو گیا، خواتین پیچھے تھیں کہ ایک شخص جنگل سے نکل کر بادشاہ پر جھپٹا۔ عین اسی وقت رضیہ برق رفتاری سے وہاں پہنچی اور تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ شیر وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ اگر وہ نہ پہنچتی تو بادشاہ بری طرح زخمی ہو گیا ہوتا۔ اس واقعے کے بعد التمش کی نظر میں رضیہ کی بخت بڑھ گئی۔ التمش کے 8 بیٹے تھے، ایک بیٹا اس کی زندگی میں ہی انتقال کر گیا، باقی 7 پر قابلیت اور حسن سیرت کے اعتبار سے وہ رضیہ کو ہی ترجیح دیتا۔ ایک روایت ہے کہ اس نے وفات سے پہلے رضیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس نے بستر مرگ پر اپنے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ کو تاج و تخت سونپ دیا، لیکن اس کی دلی خواہش یہی تھی کہ اس کے بعد رضیہ سلطانہ تخت پر بیٹھیں۔ التمش کی وفات کے بعد امراء دربار نے عورت کی حکمرانی کو ناپسند کرتے ہوئے رکن الدین فیروز شاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ وہ پرلے درجے کا عیاش اور اوباش نوجوان تھا، ہر وقت نشے میں دھت رہتا۔ سلطنت کا انتظام اس کی ماں شاہ ترکان چلاتی تھی۔ وہ بڑی سنگ دل عورت تھی۔ وہ ایک ترکی لونڈی تھی جس نے التمش کے حرم میں داخل ہو کر التمش پر برا اثر ڈالا تھا۔ یہ عورت نہایت کینہ پرور تھی۔ اس نے اپنے بیٹے رکن الدین کی عیش کوشی سے بہت فائدہ اٹھایا اور التمش کی بہت سی بے نکاح بیویوں کو بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر ڈالا۔ التمش کے حرم کی ترکی خواتین بھی اس عورت کی آتشی حسد سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ ترکان شاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہ معزز خواتین مفلسی اور غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئیں۔ اس نے التمش کی اولاد پر بھی بہت ظلم ڈھائے۔ التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا قطب الدین شاہ ترکان کے اشارے پر قتل کیا گیا۔ شاہ ترکان کے ان مظالم کی وجہ سے دلی کا ہر شخص رکن الدین کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آخرکار 634 ہجری میں دلی کے عوام اور فوج کے ایک حصے کی جانب سے رکن الدین فیروز کو معزول کر رضیہ کے ملکہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ کا لقب اختیار کر بڑی شان و شوکت سے تخت شاہی پر متمکن ہوئی۔ حکمرانی کے فرائض کو خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے اس نے پردہ ترک کر دیا اور
مردانہ لباسیں تن کر دربار عام منعقد کیا۔ التمش کے عہد کے تمام ضابطے قوانین جو تاکہ نسیاں ہو گئے تھے انہیں دوبارہ نافذ کیا۔ عوام الناس سے وعدہ کیا کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ بھی اس کے بس میں ہے کرے گی۔ رضیہ سلطانہ کے اوصاف حمیدہ کے باوجود وزیر سلطنت نظام الملک محمد جنیدی، علاء الدین شیرخوانی اور ملک سیف الدین کوچی، ملک اعزاز الدین کبیر خوانی نے اس کو ملکہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف بغاوت کی تیاری شروع کر دی۔ ملکہ نے نہایت حکمت عملی سے ان میں پھوٹ ڈلوا دی اور ان کو ایسا زج کیا کہ وہ ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے پھرے۔ رضیہ سلطانہ کا دور حکومت نہایت عادلانہ تھا۔ وہ امیر، غریب، مسلم، غیر مسلم ہر ایک کے ساتھ انصاف کرتی تھی، مظلوموں کی فریاد سنتی، ظالموں کو سزا دیتی۔ شاہی ملازمین میں سے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ رشوت لے۔ وہ ہاتھی پر بھی سوار ہوتی لیکن گھوڑے پر سواری سے بے حد پسند تھی۔ جنگ کے وقت فوج کو خود مرتب کرتی اور اپنے سپاہیوں کو دوش بدوش داد شجاعت دیتی۔ اس نے قاضی کبیر الدین، قاضی نصیر الدین، قاضی سعید الدین اور قاضی جلاد الدین پر مشتمل ایک مجلس قضا قائم کی جس کے مشورے سے جملہ احکام صادر کیے جاتے تھے۔ رضیہ سلطانہ نے نظام سلطنت کو چلانے کے لیے کوئی وقفہ وفود گزارش نہ کیا لیکن اس کو امن و چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا کیونکہ بہت سے امراء اس کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے۔ اس کی وجوہ یہ تھی کہ وہ عورت کی حکمرانی کو اپنے لیے باعث توہین سمجھتے تھے، اس کے مردانہ لباس اور بے نقاب آنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ تیسری وجہ ملکہ کا ایک حبشی غلام ملک جمال الدین یاقوت تھا جو شاہی استبل کا محتمم تھا۔ اسے ترقی دے کر ملکہ نے میر شکار کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور اسے امیر الامراء کا خطاب بھی دیا گیا۔ اس سے عنایت خسروانہ کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک لڑائی میں اس نے ملکہ کی جان بچائی تھی اور وہ قابل اور باصلاحیت آدمی تھا، اسی لیے ملکہ نے اسے ترقی کا اہل سمجھا۔ لیکن ترک امراء نے اس کو غلط معنی پہنائے اور اس کی ترقی کو انہوں نے اپنے لیے توہین سمجھا اور ملکہ پر تہمت طرازی کی۔ یوں ملکہ کے اقبال کا ستارہ تاریکی کے دامن میں آ گیا۔ لاہور کے حاکم اعزاز الدین نے علم سرکشی بلند کیا۔ ملکہ خود لشکر تیار کر اس کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئی۔ حاکم لاہور کو مقابلے کی جرأت نہ ہوئی اور اس نے بغیر مقابلے کی اطاعت قبول کر لی۔ رضیہ کو اعزاز الدین کا یہ انداز اطاعت بہت پسند آیا۔ اس نے خوش ہو کر لاہور کی حکومت کے ساتھ ملتان کی حکومت بھی اعزاز الدین کو دی۔ بٹھنڈا کا حاکم ملک التوانیہ جو ترکان چہلگانی میں سے تھا۔ ترکان چہلگانی التمش کے 40 غلام تھے جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ اس نے یاقوت حبشی کے اثر و اقتدار سے تنگ آ کر رضیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے جواب میں رضیہ نے اپنی فوج کو تیار کیا اور بٹھنڈا پر حملہ کر دیا۔ شاہی فوج ابھی راستے میں ہی تھی کہ ترک امراء نے اس پر چھاپا مارا اور اس معرکے میں ترکوں کو فتح ہوئی۔ یاقوت حبشی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور رضیہ سلطانہ کو قید کر بٹھنڈا کے قلعے میں نظر بند کر دیا۔ ملکہ کی نظر بندی کے بعد ان باغی امراء نے ملکہ کے بھائی اور سلطان التمش کے بیٹے معز الدین بہرام کو شاہ کو تخت نشین کر دیا۔ اسی دوران بٹھنڈا کے حاکم التوانیہ نے رضیہ سلطانہ سے شادی کر لی۔ رضیہ اور التوانیہ نے آپس کے صلاح مشورے کے بعد کھوکھروں، جاٹوں، آس پاس کے دیگر زمینداروں کے لڑکا قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا کر ایک زبردست لشکر تیار کیا اور دلی پر حملہ کر دیا۔ معز الدین بہرام شاہ نے اپنی فوج اعزاز الدین بلبل کی ماتحتی میں روانہ کی۔ اعزاز الدین بلبل التمش کا داماد تھا جو بعد میں اک خان کے لقب سے مشہور ہوا۔ راستے میں ہی دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس کے نتیجے میں رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی اور میدان جنگ سے بھاگ کر بٹھنڈا میں پناہ گزین ہوئی۔ رضیہ اس شکست کے بعد آزردہ خاطر نہ ہوئی۔ اس کی بے چین اور اقتدار پسند طبیعت نے اسے آرام سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ اپنے منتشر لشکر کو سرنو ترتیب کر ایک بار پھر دلی پر حملہ آور ہوئی۔ اس بار بھی بہرام شاہ نے اعزاز الدین کو رضیہ کے مقابلے پر روانہ کیا۔ کیتر کے گرد و پیش کے علاقے میں دونوں لشکریوں میں معرکہ لڑائی ہوئی۔ اس بار بھی رضیہ کو شکست ہوئی اور اعزاز الدین کامیاب ہوا۔ رضیہ اور التوانیہ دونوں میدان جنگ سے بھاگ نکلے مگر چند زمینداروں نے انہیں قتل کر دیا۔